عزیزان گرامی، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج الحمدللہ بزم سیرت النبی کی 8ویں نشست ہے۔ 7 نشستوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے بہت سے گوشے آپ حضرات کی سماعتوں تک آ چکے ہیں، اور ابھی جہاں تک میرے اس طالب علم کے مطالعے کا تعلق ہے، میں ان گوشوں کا مطالعہ کر رہا ہوں جو بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک ہمارے آقا نے سماجی، اخلاقی، تمدنی، معیشتی اعتبار سے کیسی زندگی گزاری۔ اس میں کل کے درس میں ایک علمی نقطہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کے ماتحت اس لیے کہ عربی زبان میں اور اردو زبان میں اس کے تراجم میں فرق ہے۔ بِبَدْرٍ وَأَذِبْ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہاں ترجمہ ہم اردو زبان کے محاوروں کا نہیں کر سکتے۔ یہاں ذلیل اور ذلہ کے معنی کمزور کے ہیں، اور جب تم بدر میں کمزور پڑ گئے تھے پھر اللہ کی نصرت خداوندی فرشتوں کے ساتھ میں آئی۔ جہاں تک لفظ ذلیل کا ترجمہ ہے، یہ اردو میں ذلیل کہتے ہیں کمینے کو، وہ بھی زال سے ہے، عربی کا بھی لفظ زال سے ہے، لیکن عربی زبان کا اور اردو زبان کے محاوروں کے تراجم میں یہ فرق ہے کہ وہاں اس ترجمے کو نہیں کر سکتے، صحابہ کی شان کے خلاف ہے۔ یہ تو اردو زبان کا محاورہ ہے، تو اذلہ کا وہاں ترجمہ ہے جب تم کمزور پڑ گئے تھے، اور یہاں معنی کمینے کے ہیں، ذلیل کے ہیں۔ بہرحال مختلف گوشوں پر یہ تشریحات درس سیرت النبی میں یہ آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہیں۔ آج کے درس کا جو عنوان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد ام ایمن کی نگرانی اور حضرت سیدنا عبد المطلب کی کفالت، بہت اہم گوشے انشاءاللہ تعالی آج کی درس میں بھی آئیں گے۔ ابن اسحاق علیہ الرحمہ بہت بڑے اصحاب سیر گزرے ہیں، اور سیرت نگاری میں یہ ید طولہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ پیدائش ہے
اس میں معرکۃ الآراء بحثیں ہیں، معرکۃ الآراء، حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ یہ تاریخ پیدائش نہیں، یہاں تک کہ بہت سے اصحاب سیر نے تو وفات کی تاریخ میں بھی اختلافات کر دیے، لیکن ابن اسحاق علیہ الرحمہ نے ایک روایت نقل کر دی اور اسی کو ہم نے فالو کر دیا۔ حالانکہ بر صغیر کے علماء اور علماء مصر اور علماء ماہر فلکیات اس بات سے متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کی تاریخ ہے وہ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے۔ اسی پر علماء جمہور کا متفقہ فیصلہ ہے۔ ایک روایت کو اڑا دیا، اب چونکہ یہی تاریخ وفات بھی ہے اور یہی تاریخ پیدائش بھی ہے، تو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں یا ان کے جامد کی خوشی منا رہے ہیں، کیا جواب ہے؟ بھائی آمد کی تو خوشی ہوگی، ہر گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، جب جاتا ہے تو رنج ہوتا ہے۔ اس اختلاف نے میاں چوں چوں کا مربع بنا دیا۔ یہاں تک کہ بہت سے اصحاب سیر نے تو اس تاریخ وفات میں بھی اختلافات کیے ہیں۔ بہرحال وہ اصحاب سیر کا مسئلہ ہے۔ 6 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ ننیہال گئے، مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا وتعظیما۔ یہ اصل میں حضور کے ننیہال نہیں ہے بلکہ حضور کے دادا کی ننیہال ہے، حضرت عبد المطلب کی۔ تقریباً 1 مہینہ مدینے میں قیام رہا۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں، یہ ساتھ ہیں حضرت آمنہ کی، چونکہ ترکے میں آئی ہیں۔ حضرت عبداللہ کے ترکے میں حضرت ام ایمن بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ 1 مہینے کے قیام کے بعد کچھ یہودی علماء کو پتہ چل گیا جو توریت کے عالم تھے اور مدینے میں قیام تھا۔ ان یہودی علماء کا مدینے میں قیام تھا، چونکہ توریت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات موجود ہیں، بلکہ ایک چیپٹر خود سیرت النبی کے نام سے اس میں موجود ہے۔ پیدائش سے لے کر، پیدائش سے پہلے سے لے کر کیا کیا حالات آئیں گے مکے میں، سب کچھ معلوم۔ تو ایک دن ام ایمن کو پکڑا اور فرمایا وہ جو تمہارے ساتھ بچہ گھومتا ہے ذرا اس کو ہمارے پاس لاؤ۔ اب یہودی علماء نے اس بچے کو سر سے لے کے پیر تک ایک لمحے میں سرچ کر لی۔ فرمایا ام ایمن اس بچے کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ ورنہ جان کو خطرہ ہے۔
ورنہ جان کو خطرہ ہے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً آن کر حضرت آمنہ سے بتا دیا۔ حضرت آمنہ نے یوں ہی رخت سفر باندھا اور واپسی، کوئی سنوائی نہیں کسی کی۔ وہاں سے واپسی پر مقام ابوا، یہ مکے اور مدینے کے بیچ کا، لیکن مدینے سے قریب ہے، مکے سے دور ہے، مقام ابوا۔ ابوا اس علاقوں کو کہتے ہیں کہ جہاں نشیبی علاقہ ہو اور پانی ٹھہر جاتا ہو، تو یہ نشیبی علاقہ تھا، یہاں پانی کا بہاؤ اور پانی کا ٹھہرنا، اس لیے اس کو ابوا اور بواؤن کہتے ہیں عربی زبان میں۔ یہاں آن کر حضرت آمنہ بیمار ہوئی اور اتنی بیمار ہو گئی کہ سنبھل نہ سکی، اور وہیں حضرت آمنہ کا انتقال۔ جب میرے آقا 6 برس کے تھے تو والدہ کا انتقال، جب ہمارے آقا مادر شکم میں تھے جب والد کا انتقال، اب اس عمر میں آن کر انتقال حضرت آمنہ کا، اس مقام پہ آن کے انتقال۔ تجہیز و تکفین کے 6 دن بعد میں، ایک روایت میں 5 دن بعد میں، حضرت آمنہ کی خبر ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کے دادا کے پاس پہنچے، حضرت سیدنا عبد المطلب، اور پھر آپ نے اپنی کفالت میں لیا حضرت عبد المطلب نے۔ حضرت ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے مکے میں، تو ایک اثر تھا حضرت عبد المطلب کے دل و دماغ پر۔ بیٹا گیا، اب ماں چلی گئی، اب یہ پوتا ہے اور کوئی کفالت کرنے کو تیار نہیں۔ اس مومنٹ پہ آ کر حضرت عبد المطلب نے کفالت فرمائی، اور ام ایمن ساتھ رہی، ام ایمن ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، میری والدہ کے بعد تم ہی میری ماں ہو، ام ایمن کے بارے میں، میری والدہ کے بعد تم ہی میری ماں ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں حضرت ام ایمن کے تعلق سے، تم ہی میری ماں ہو۔ اور حضرت ام ایمن نے بھی وہی حق ادا کیا ہے جو ایک حقیقی ماں حق ادا کرتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ بڑا مختلف فی ہے، آج تقریباً میں نے 4 گھنٹے مسلسل مطالعہ کیا ہے اسی کتاب کا، 4 گھنٹے، بڑا مختلف فی مسئلہ ایک سامنے آ گیا، پڑھتا رہا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لا رہے تھے، تو چونکہ یہ مقام ابوا راستے میں پڑتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، میرے پیارے اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ حاضری دوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں کی قبر پر حاضری دوں۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیں، کوئی اولاد اور اس کے والدین اس کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے،
اس حال میں رخصت ہوئے کہ ماں باپ ناراض تھے اپنے اس بیٹے سے. اب فرما بردار بننے کا راستہ دکھا دیا شریعت نے. اگر خدا نہ کرتا والدین اس حال میں رخصت ہو گئے آپ سے کہ آپ سے وہ ناراض تھے، پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال کے سامنے اگر مطیع اور فرما بردار بن کر کھڑا ہونا ہے تو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو. زندگی میں تو معافی مانگنے کی توفیق نہیں ہوئی، ماں باپ کو راضی کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. اس حال میں وہ چلے گئے کہ بیٹے سے ناراض تھے. اب اگر اس بیٹے کو فرما بردار اٹھنا ہے قیامت کے دن، یا اس بیٹی کو فرما بردار اٹھنا ہے قیامت کے دن، تو پھر وہ ان کے لیے ایصال ثواب کرے. اپنی نیکیوں کا ثواب، اپنی تسبیحات کا ثواب، اپنے ذکر و اذکار کا ثواب پہنچاتے رہیں. یہ ایصال ثواب کرتا رہے گا یا کرتی رہے گی، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال اس ایصال ثواب کی برکت سے اس کو فرما برداروں میں اٹھا لے گا. یہ راستہ دکھا دیا شریعت نے، ورنہ میاں منہ دکھانے کے قابل نہ تھے. کیونکہ قیامت کے دن اللہ نے کوئی سوال کر لیا تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ میاں اجازت دیجیے، میری والدہ کی قبر سامنے ہے، میں قبر پر حاضری دے دوں. اجازت مل گئی. حضور تشریف لے گئے والدہ محترمہ کی قبر پر اور وہاں بیٹھ کر رونے لگے. صحابہ نے دیکھا تو صحابہ بھی رو رہے ہیں. بھئی صحابہ تو عاشق رسول تھے، بھئی صحابہ تو حضور کا پسینہ گرنا بھی زمین پر برداشت نہیں کر سکتے تھے. خون تو بہت دور کی بات ہے، وہ عاشق رسول تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی صحابہ کو اللہ نے حضور ہی کے لیے انتخاب کیا تھا. وہ صحابہ تھے. حضور بھی رو پڑے، صحابہ بھی رو رہے. کوئی سوال نہیں. حضور نے پوچھا تم کیوں رو رہے تھے؟ یا رسول اللہ جب آپ رو رہے تو ہم بھی رو پڑے، جب آپ رو رہے ہیں تو ہم بھی رو پڑے. ایک حدیث تو یہ ہے. دوسری حدیث ہے حجۃ الوداع کے بعد، یہ ہے مختلف فی حدیث معرکۃ الآراء. کیونکہ اس وقت میں جب آقا دنیا میں تشریف لائیں اور جب آقا کے والدین دنیا سے تشریف لے گئے تو ابھی ہمارے آقا نبی نہیں بنے تھے. لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی کہ حجۃ الوداع کے بعد جب ہماری واپسی ہوئی، آخری حج ہے حضور کا، اور شریعت کی تکمیل حجۃ الوداع پہ ہوئی ہے. اور یہ بھی ذہن نشی فرما لیں، جب تک شریعت کی تکمیل نہیں ہوتی نبی دنیا سے رخصت نہیں ہوتا. حالات کچھ بھی آئیں، جب تک شریعت کی تکمیل نہیں ہوتی دنیا سے نبی رخصت نہیں ہوتا. تکمیل کے بعد اب دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں نبی کو. اب تم سنبھالو، اب اس شریعت کو امت سنبھالے گی. اب نبی کی ذمہ داری نہیں. نبی تو چلے رخت سفر باندھ کر.
جو ذمہ داری تھی وہ پہنچا دی، جو شریعت تھی وہ آپ کو دے دی، اب تم سنبھالو۔ تو نبی کے لیے قانون ہے کہ جب تک شریعت مکمل نہیں ہوتی نبی دنیا سے رخصت نہیں ہوتا، یہ قانون خدا بندی ہے۔ اور جس دن شریعت مکمل ہو گئی اب نبی کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں، اب چلیں گے رخت سفر باندھ کر۔ تو حجۃ الوداع سے پہلے شریعت کی تکمیل نہیں تھی، ادھر حجۃ الوداع ہوا، ادھر اللہ نے شریعت کی تکمیل فرما دی۔ الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، شریعت کی تکمیل۔ اب کوئی گوشہ اس سے پہلے کچھ احکامات ناسخ ہو رہے ہیں، کچھ منسوخ ہو رہے ہیں، کچھ آیتیں منسوخ ہو رہی ہیں، کچھ آیتیں ناسخ ہو رہی ہیں، لیکن شریعت کی تکمیل کے بعد اب قیامت تک ناسخ ہے، کوئی چیز منسوخ نہیں، اس سے پہلے ہوتی رہی۔ کتنے مسائل ہیں۔ شروع میں جب اسلام کا ابتدائی دور تھا ایک قانون اترا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھا لی تو وضو گیا، وضو ٹوٹ گیا۔ اسلام کا ابتدائی دور، اسلام کا ابتدائی دور۔ لیکن ہمارے محدثین نے، شرح حضرات نے وضو کی دو قسمیں بتائی ہیں، وضو شرعی، وضو لغوی، وضو شرعی اور وضو لغوی۔ ایک دور تھا کہ وضو کرنے کے بعد اگر عورت کو چھو لیا وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنے کے بعد شرمگاہ کو چھو لیا وضو ٹوٹ گیا، یہ حکم تھا، یہ حدیثیں موجود ہیں۔ لیکن جب تکمیل ہوتی رہی، اب چونکہ آگ سے پکنے کی چیز حضور نے کھائی، آگ پر پکی ہوئی چیز حضور نے کھائی، لیکن وضو شرعی نہیں کیا، وضو لغوی کیا۔ وضو لغوی کا مطلب کیا ہے کہ ہاتھوں کو چکنائی لگ گئی، منہ میں کوئی ذرہ پھنس گیا تو چٹکیاں دھو لی، کلی کر لی، یہ وضو لغوی ہے، مکمل وضو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ پہلی جو حدیثیں تھیں وہ منسوخ ہو گئیں۔ یہ اسلام کا ابتدائی دور ہے، ورنہ آج تم یہاں کتنے وضو کرتے ہیں آپ، ہر چیز آگ سے پک رہی ہے۔ پھر ایک حکم آیا اونٹ کا گوشت کھانے سے، وہ بھی حدیث موجود ہے، لیکن اب اس کا حکم منسوخ۔ آقا نے بعد میں اونٹ کا گوشت استعمال فرمایا، کھایا ہے، لیکن وضو شرعی نہیں کہا، فرمایا وضو لغوی، بس ہاتھوں سے چٹکیاں دھو لی اور کلی کر لی تاکہ چکنائی ختم ہو جائے اور نماز پڑھا دی۔ تو کچھ احکامات ابتدا میں، اسلام کے ابتدائی دور میں ناسخ بھی ہو رہے تھے، منسوخ بھی ہو رہے تھے، لیکن جب شریعت کی تکمیل ہو گئی اس کے بعد کوئی حکم منسوخ نہیں، اب قیامت تک اسی پر عمل کرنا ہوگا، اسی پر عمل کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے، آبا و اجداد سے لے کر موت تک، ایک تو تاریخ یہ ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں جتنے بھی آبا و اجداد آئے، جتنے بھی مائیں آئی ہیں، کبھی شرک و کفر نہیں کیا۔ اس کا مطلب تھا کہ مواحد تھے، مواحد، اللہ کو اکیلا ماننے والے، اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے۔ اکیلے کا مطلب جانتے ہو کہ اس کا کوئی ہم پلہ نہ ہو، اکیلا۔ ایک سے تو آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، 2 3 4،
اکیلے سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. اللہ اکیلا ہے، اکیلا تھا، اکیلا ہی رہے گا قیامت تک. اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی دوست نہیں. ایک میں اور اکیلے میں فرق ہے. ایک کا تو ثانی موجود ہے، دو کا ثانی موجود ہے، 3، لیکن اکیلے کا کوئی ثانی نہیں ہے. قل واللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں. اکیلے کا کوئی دکیلا نہیں ملتا، ہے ہی نہیں. تو یہ سارے کے سارے مواحد تھے، اللہ کو ایک ماننے والے. کوئی شرک نہیں، کوئی کفر نہیں، کوئی برائی نہیں. یہاں تک کہ اس سماج میں شرابیں بھی عام تھی، ساری برائیاں عام تھی عرب کے سماج میں. لیکن جہاں تک ہمارے حضور کے آباء و اجداد کا تعلق ہے، ماؤں کا تعلق ہے، کوئی ماں، کوئی باپ، دادا پردادا تک کسی برائی کے قریب نہیں گیا. ایک ہے. لیکن مواحدہ تو تھی حضرت آمنہ، اللہ کو ایک ماننے والی تھی. لیکن حضور نبی نہیں بنے، ابھی تو بچپن ہے حضور کا، اور شریعت کی تکمیل ہو رہی حجۃ الوداع پر. اور حضرت آمنہ پردہ فرما گئی 6 سال کی، جب میرے آقا 6 برس کے تھے. یہ بڑا مختلف فی مسئلہ ہے. بہرحال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راوی ہے. بڑی بحثیں کی ہیں اصحاب سیر نے، محدثین نے. حضرت آمنہ کیا مسلمان تھی؟ حضرت آمنہ اسلام لائیں؟ اب سنیے حضرت عائشہ. اب دیکھیے جس حدیث کے راوی حضرت عائشہ ہوں تو کسی کو کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ یعنی وہ عائشہ، وہ طاہرہ جن کی پاک دامنی اللہ نے قرآن کریم میں نازل فرما دی. سورہ نور کی 10 آیتوں میں اللہ نے آپ کی پاک دامنی کو بیان فرمایا ہے. آپ کی عفت میں، آپ کی عظمت میں، آپ کے مقام و مرتبے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ پھر نبی کے بعد اگر کسی کے پاس علم تھا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت تھی. قرآن کریم کی گتھیاں سلجھائیں، بڑے بڑے پیچیدہ مسائل صحابہ کرام لے کر آن کر بیٹھتے تھے، زان و ادب پردہ حائل کر کے، اور آپ بیان فرماتی تھی. اور جتنے مسائل خواتین کے تعلق سے ہیں، جتنے مسائل خواتین کے تعلق سے ہیں، اس باب کو قائم کرنے والی ام المومنین حضرت عائشہ کی ذات بابرکت ہے. کیونکہ بہت سی خواتین کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضور سے براہ راست جا کر مسائل پوچھیں، تو وہ سہارا لیا کرتی تھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی عالمہ، بڑی فاضلہ. اور یہاں تک کہ مورخین نے لکھ دیا، اصحاب سیر نے بھی لکھ دیا، محدثین نے بھی لکھ دیا کہ اس امت میں سب سے پہلی حافظ قرآن ہونے والی مرد و عورتوں میں حضرت عائشہ کا مقام ہے. بڑی ذہینہ تھی، بڑی عالمہ تھی. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ جب حجۃ الوداع سے واپسی ہوئی اور یہ مقام ابوا آیا تو حضور نے اپنا اونٹ بٹھایا اور میں اونٹ کا سہارا، اس کے اونٹ کے پیٹ کا سہارا لے کر میں ٹیک لگا کے بیٹھ گئی. حضور تشریف لے گئے، پتہ نہیں کہاں گئے. لیکن جب حضور تشریف لے جا رہے تھے تو بالکل چہرہ اترا ہوا تھا، غم زدہ.
یہ حضرت عائشہ یہ پڑھنا ہی حضور کے چہرہ انور کو کہ حجۃ الوداع میں تکمیل ہو گئی شریعت کی. کیونکہ موحدین اگر تھے تو وہ قیامت کی حشر و نشر کو نہیں مانتے تھے. اللہ کو تو ماننا ہے، یہ عربوں کا بھی عقیدہ تھا، اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن مرنے کے بعد زندہ ہونا، پھر محاسبہ ہونا، پھر حساب و کتاب ہونا، وہاں تک کوئی نہیں تھا. لیکن شریعت کی جو تکمیل ہوئی ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ فرما رہی کہ حضور نے فرمایا میں ابھی آتا ہوں، بہت دیر ہو گئی، میں ٹیک لگا کر اونٹ کی کمر سے بیٹھ گئی، لیکن میں نوٹ کیا کہ جب آقا تشریف لے جا رہے تھے تو چہرہ بہت اترا ہوا تھا، بہت اترا ہوا تھا، لیکن جب واپسی ہوئی تو چہرہ چمک رہا تھا، حشاس و بشاس، حشاس و بشاس. تو ہمت کر کے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، جب آپ تشریف لے گئے تھے تو چہرہ بہت اترا ہوا تھا، بڑے غمزدہ تھے، لیکن جب تشریف واپس لائے تو چہرہ حشاس و بشاس ہے، چمکتا دمکتا چہرہ. فرمایا حمیرہ، یہ ام المومنین حضرت عائشہ کا یہ لقب تھا حمیرہ. کبھی کبھی جب آقا خوش ہوا کرتے تھے تو بجائے عائشہ کے حمیرہ کے نام سے پکارا کرتے تھے. حمیرہ، حمیرہ کے معنی خوبصورت کیا تھا. اور بہرحال حضرت عائشہ تو تھی خوبصورت الحمدللہ امی جان، اور رشتہ لانے والے کون؟ جبرائیل. بات چیت طے کرانے والے تو جبرائیل تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کر کے پوچھ لے یا رسول اللہ، جب آپ تشریف لے جائیں تو بڑے مایوس سے تھے، لیکن جب آپ آئیں تو اللہ کا شکر ہے کہ چہرے میں حشاست ہے، بشاست ہے، چمک دمک ہے. فرمایا حمیرہ، حمیرہ، میں اپنی والدہ کی قبر پر گیا تھا. یہ دوسری مرتبہ جا رہا ہے، ایک صلح حدیبیہ کے موقع پر اور ایک حجۃ الوداع کی واپسی پر، دو مرتبہ. فرما اس موقع پر میں نے اپنے خدا سے دعا کی، میں نے اپنے خدا سے دعا کی اللہ میاں میری والدہ کو زندہ کر، میری والدہ کو زندہ کر. اللہ نے میری والدہ کو زندہ کیا اور میری والدہ نے میرا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر پھر انتقال ہو گیا. کون سی اولاد ہے جو یہ چاہے میرا ماں باپ جہنم میں جائے؟ کون سی اولاد ہے؟ اور یہ اولاد جو نبیوں کے سردار، جو نبیوں کے امام، جو کتابوں کے خاتم، جو امتوں کے خاتم، جو رسولوں کے خاتم. یعنی کتنی محبت تھی آقا کو اپنے والدین سے، کتنی محبت تھی. یہ تمام روایتیں اصحاب سیر نے بیان کی، اور آج میں 3 گھنٹے اسی روایت کو چھان بین کرتا رہا. اسی روایت سالوں کے مطالعے کے بعد یہ روایت میرے ہاتھ لگی ہے. اور حضرت حالانکہ محدثین نے جرا کی ہیں، محدثین نے جرا کی اس حدیث پر، لیکن اگر کوئی نیچے درجے کا محدث ہوتا جس کی سند روایات وہاں تک پہنچتی تو شک کی گنجائش تھی، لیکن جس کی سند روایت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شک کی گنجائش نہیں. ام المومنین حضرت عائشہ خود ارشاد فرما رہے، اور آقا نے فرمایا میری والدہ زندہ ہوئی ہیں. چونکہ اگر اس وقت ایمان لانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. نبی بچے ہیں، 6 سال کی عمر ہے، 5 سال کی عمر ہے، 2 سال کی عمر ہے، 4 سال کی عمر ہے،
نبی تو بنے 40 سال کے بعد میں، اور والدہ انتقال کر گئی 6 برس کی عمر میں، 6 برس کی عمر میں، اور شریعت کی تکمیل ہو رہی حجۃ الوداع پر۔ تو حجۃ الوداع کی واپسی پر آقا قبر پر تشریف لے گئے اور اللہ سے دعا کی، قبر پھٹی ہے اور حضرت آمنہ زندہ ہوئی ہیں اور حضور پر اسلام لائی ہیں، اور پھر انتقال کر کے واپس آئیں۔ سلام علیہا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ایک مسئلہ اور ذہن نصیب فرما لیں، ایک ہے فطرت کا زمانہ، ایک تو ہوتی فطرت، وہ توا کے ساتھ ہے، ایک ہے فطرت، یہ تا کے ساتھ ہے۔ فطرت اس زمانے کو کہتے ہیں جس زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو وقفہ ہے تقریباً 600 سال کا ہے، 600 سال کا ہے۔ لیکن یہاں بھی محدثین نے کلام کیا ہے، جماعت حق ہر دور میں رہی ہے۔ یہ اصحاب کہف کون تھے؟ جماعت حق تھے، یہی تو حق جماعت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، انجیل کے ماننے والے، انجیل کی شریعت پر چلنے والے، یہی تو جماعت تھی۔ لیکن اس دور فطرت میں اگر کوئی جماعت حقہ بھی نہیں رہی جو ما سبقہ نبیوں کی دعوت پر عمل کرتی رہی ہو، ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتی رہی ہو، یا ان کو سنبھال کے رکھا ہو شریعت کے کچھ اصولوں کو، اگر یہ بھی نہیں ہے، نہ جماعت حقہ رہی، نہ اس اصولوں کو سنبھالنے والی کوئی جماعت رہی، نہ اس شریعت پر کوئی چلنے والی جماعت رہی، اور سارے غائب ہو گئے۔ البتہ وہ لوگ موجود تھے کہ انہوں نے جب کوئی نبی نہیں آیا، کوئی دعوت والا کام نہیں کیا کسی نے، یا کوئی جماعت ایسی ہمارے پاس نہیں آئی جو ما سبقہ نبیوں کی شریعت کو ہم تک پہنچا دے اور وہ موحد رہے، اللہ کو ایک ماننے والے، وہ بھی جنت میں جائیں گے، ان کا کوئی قصور نہیں۔ ان کا قصور کیا ہے؟ بشرط یہ کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے۔ ہاں، اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ میں اگر شرک کر لیا تو ان کی بھی گنجائش نہیں مانی۔ یہ ہے فطرت کا زمانہ، یعنی حضور سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تک کا زمانہ ہے، تقریباً 600 سال کا۔ اس بیچ میں تقریباً 250 سال 300 سال کے بعد تک تو یہ اصحاب کہف بھی رہے۔ سیدنا حضرت عبد المطلب اور ہمارے آقا کی شان، حضرت سیدنا عبد المطلب جب حرم شریف میں آتے تھے تو حجر اسود کے سامنے ایک قالین بچھایا جاتا تھا، چونکہ یہ حجر اسود ہے، رکن شامی ہے، رکن عراقی ہے، رکن یمانی ہے، یہ چاروں کونے، اور جہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں کسی زمانے میں مصلی جبرائیل تھا، اور یہاں ایک گڈھا سا تھا جہاں طواف کرنے والے کبھی کبھی ٹھوکر لگ کے گر جایا کرتے تھے، پھر اس کو پلین کر دیا۔ اس گڈھے میں ہی حضرت جبرائیل نے حضور کو نمازیں سکھائی ہیں، پڑھ کے بتائی، نمازیں پڑھ کے بتائی۔ میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم میں اشارات ہیں، کنایات ہیں، تفصیل حدیث نبوی کے اندر موجود ہے،
یہ وحی مطلوع ہے، یہ وحی غیر مطلوع ہے۔ اب قرآن نے کہہ دیا نماز پڑھو، کیسے پڑھیں؟ قرآن نے کہہ دیا وضو کرو، کیسے کریں؟ قرآن نے کہا حج کرو، حج کیسے کریں؟ قرآن نے کہہ دیا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کیسے دیں؟ حج کا نصاب الگ ہے، زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، فطرے کا نصاب الگ ہے، قربانی کا نصاب الگ ہے۔ یہ ساری تفصیل تو قرآن میں نہیں ہے، اشارات قرآن میں ہیں۔ اب وضو کر کے بتائی جبرائیل نے، یا رسول اللہ یہ وضو ہے، ہر ایک عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا، یہ فرض ہے۔ پھر فرمایا پھر ہر ایک عضو کو تین تین مرتبہ دھویا، فرمایا یا رسول اللہ یہ سنت تمام نبیوں کی بھی ہے اور آپ کی بھی۔ تو اعضائے وضو کو تین تین مرتبہ دھونا یہ سنت انبیاء ہے، ایک ایک مرتبہ دھو لیا جب بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ پھر قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر میں کیا پڑھنا ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی، ہے کہیں؟ تو اشارات قرآن کریم میں ہیں اور تفصیلات اس کی حدیث مبارکہ میں ہیں، حدیث مبارکہ میں۔ اسی طریقے سے حج ہے، حج کی اقسام ہیں، الحج اشہر معلومات، اتنا اشارہ ملتا ہے بس۔ اب حج کی قسمیں حج تمتع ہے، حج قران ہے، حج افراد ہے، اس سے پہلے عمرہ ہے، عمرے کے فرائض ہیں، اس کے واجبات ہیں، حج کے فرائض ہیں، اس کی واجبات ہیں، اس کی ترتیبیں ہیں، پھر جنایات کا حکم ہے، یہ ساری تفصیل تو حدیث میں ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، اس کا نصاب بتا دیا شریعت نے۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ، آپ نے ہر عمل کو کر کے بتایا اور امت کو تعلیم دی کہ میرے بعد شریعت کو اس طریقے سے سنبھالنا ہے۔ صحابہ نے اس پر عمل کیا، تابعین نے اس پر عمل کیا، تبع تابعین نے اس پر عمل کیا، اور آج خدا کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں شریعت محمدیہ پر عمل ہے، جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قیامت سے پہلے 5 دور آنے ہیں۔ پہلا دور رسالت کا، وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد خلافت کا، وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ملوکیت کا، وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جبریت کا، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، جو آج ہے دنیا میں، جو آج ہے۔ پھر اس کے بعد خلافت کا دور آئے گا، یہ آخری کڑی ہے، یعنی دنیا کا اختتام بھی خلافت پر ہوگا، اور وہ خلافت جو منہج رسالت پر قائم ہوگی، وہ خلافت جو منہج رسالت پر قائم ہوگی، وہ خلافت مقصود ہے۔ تو 5 دور آنے ہیں، تقریباً 3 دور تو نکل گئے، رسالت کا گیا، خلافت کا گیا، ملوکیت کا، اب جبریت ہے، جبر، ظلم، تشدد، پوری دنیا کا یاد ہے، یہ وہ دور۔ اس کے بعد پھر کایا پلٹے گی اور خلافت کا دور آئے گا۔ وہ حالات جو بھی بنے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو قیامت سے پہلے 5 دور آنے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر قیامت تک 5 دور آنے ہیں۔ 3 دور تو نکل چکے ہیں، اب یہ 4تھا دور ہے، اس کے بعد پھر خلافت کا دور ہے۔ اور یہ بھی جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ پہلے ایک بات بتا دوں میں آپ کو، آج سے تقریباً 250-300 سال پہلے ایک رسالہ چھپا تھا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، قیامت نامہ۔
اس زمانے میں ہماری سرکاری زبان فارسی تھی اور مادری زبان بھی فارسی تھی. 250-300 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. وہ چھپا قیامت نامے کے نام سے فارسی زبان میں تھا, اس کا اردو ترجمہ آ گیا. لیکن آج سے تقریباً 250 سال پہلے حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ گئے تھے کہ قیامت کی ساری چھوٹی نشانیاں معاشرے میں موجود ہیں. 250 سال پہلے کہ علامت صغریٰ, قیامت کی ساری چھوٹی نشانیاں آج ہمارے سماج میں 250 سال پہلے کا سماج. اب تو بڑی بھی آ گئی ہوگی, آ گئی ہوں گی نہیں, موجود ہیں, موجود ہیں. اب تو میں سمجھتا ہوں جہاں تک میرے مطالعے کا تعلق ہے کہ سورج کا مغرب سے نکلنا, دجال کا خروج, یہ بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں. یعنی ہے بس, باقی تو سب آ گئی. اور اللہ میاں کب روک دے اس کو؟ اس کے قبضہ قدرت میں. کب روک دے؟ جب یہ چاند اور سورج اللہ کی حضور میں جا کے سجدے میں گرتے ہیں تو بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے. دھڑام سے گرتے ہیں سجدے میں, دھماکہ ہوتا ہے. پھر سنبھلتے ہیں, پھر اللہ کا حکم کیا تو اپنے بھی ڈیوٹی پر واپس. تو جس دن روک لیا سورج کو اللہ نے, اور قرب قیامت میں یہ بھی ہے کہ جس دن سورج مغرب سے نکلے گا ٹھیک نصف النہار تک آئے گا, آدھا دن, ساری دنیا میں ہاہاکار مچ جائے گا. اب ایمان لانے والے ایمان لانا چاہیں گے, کوئی ایمان قبول نہیں, ختم. اب تک کہاں تھے؟ وہی خدا تھا جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکال لیا تھا اور مغرب میں چھپا رہا تھا. وہی خدا آج بھی ہے. اس نشانی کے ظہور کے بعد نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی, نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا, نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا. البتہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ, یہ تو ان کے شیخ تھے اور استاد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے, لیکن کتاب جو تفسیر لکھی ہے وہ استاد کے نام کی طرف منسوب نہیں کی, شیخ کے نام کی طرف منسوب کی ہے, تفسیر مظہری. حالانکہ استاد قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے شاہ ولی اللہ ہیں, جہاں سے علم حاصل کیا ہے. تو حضرت نے اس تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے. کسی نے سوال کیا, یا رسول اللہ, جو مشرکین کے بچے اس زمانے میں نابالغ ہوں گے, سورج نکلنے کے بعد جب نابالغ ہوں گے, ان کا کیا قصور ہے؟ کیونکہ شریعت کا جو مکلف ہے وہ بالغ ہیں, مرد عورتیں جب بالغ ہو جائیں گی شریعت کا مکلف ہے. اب یہ تو شریعت کے مکلف ہے نہیں تھے, تو کیا ان کا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا؟ اگر اس نشانی کے ظہور کے بعد یہ مشرکین کی اولادیں جب بالغ ہو جائیں گی, اگر ایمان لانا چاہیں گی, تو کیا ان کا ایمان قابل قبول ہوگا؟ آقا نے فرمایا ہاں ہوگا, ان کا ہوگا, لیکن نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی اور نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا, سوائے ان لوگوں کے جو اس وقت میں نابالغ تھے. جو بالغین تھے ان کا ایمان بھی قابل قبول. اب تک کہاں تھے؟ اب تک کہاں تھے؟ وہی اللہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال لیا ہے, وہی اللہ آج بھی ہے. یہ بڑی بڑی علامتیں رہ گئیں, اور
کب ظہور میں آ جائیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حالات کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا لاسٹ مومنٹ پر کھڑی ہے۔ میرے بزرگوں، جو بھی وقت مل جائے توبہ کر لو، خالی گٹھڑی ہے، کچھ نہیں ہے، توبہ کر لو۔ اور حقیقت تو یہ بھی ہے کہ اس مجلس میں آنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ سیرت النبی کی مجلس میں حاضر ہونا یہ واقعی دلیل ہے، اور حدیث میں آتا ہے جو میرا امتی مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، جنت میں۔ تو اور تو کچھ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، محبت ہی صحیح۔ اللہ اس بزم کی محبت کو، اس سیرت پاک کی محبت کو ہمارے دل و دماغ میں اتار دے، اور ہم بھی میاں کچھ سرخرو ہو کے یہاں سے دنیا سے جائیں تو تب ہے مزہ، تب ہے مزہ۔ حضرت عبد المطلب کی جو قالین تھی وہ حجر اسود کے پاس بچھایا جایا کرتے تھے، اور چونکہ سردار تھے، بڑے تھے، باعظمت تھے، باوقار تھے، تو جتنے بھی آپ کے عزیز و اقارب ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، چچا ہیں، تائے ہیں، کوئی اس قالین پر بیٹھنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ ہاں، جب بھی حضور تشریف لاتے، حالانکہ چچا روکنا چاہتے تھے، عبد المطلب فرما دیا کرتے تھے میرے بیٹے کو میرے پاس قالین پہ آنے دو، آنے دو، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میرے پاس قالین پہ آنے دو۔ تو ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، تو اس وقت میں وہاں ایک بہت بڑے عالم تھے، عیسائیوں کے اسقف اعظم، ان کا نام تھا اسقف اعظم، یعنی انجیل کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے عالم۔ تو اتفاق سے یہ حضرت عبد المطلب کے پاس موجود تھے، آقا تشریف لے آئے، اور نوجوان ماشاءاللہ حسن و جمال کے پیکر، اور لوگوں نے روکنا چاہا، چچاؤں نے روکنا چاہا، لیکن آپ نے منع فرما دیا تھا کہ جب بھی یہ میرا بیٹا آئے اس قالین پر پہنچا دو، روکنے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں۔ تشریف فرما ہوئے تو اسقف اعظم جو تھا، جو سب سے بڑا پادری تھا ان کا، وہ حضور کو بار بار دیکھا، بار بار دیکھا، اور انجیل میں تمام اوصاف پڑھ رکھے تھے۔ فرمایا عبد المطلب اپنے یہ کیا لگتے ہیں آپ کے؟ کہ میرا بیٹا ہے۔ فرمایا نہیں، آپ کا بیٹا نہیں ہے، صحیح بتاؤ کون ہے؟ فرمایا میرا پوتا۔ ہاں، ہم نے پڑھا تھا انجیل میں جب یہ بچہ مادر شکم میں ہوگا تو ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہوگا، یہ پوتا ہے آپ کا۔ ان کی والدہ کہاں ہیں؟ کہ وہ بھی انتقال کر گئی، جب ان کی عمر 6 برس کی ہوئی تھی وہ بھی انتقال کر گئی۔ اچھا، فرمایا عبد المطلب ایک نصیحت کرتا ہوں اس بچے کے تعلق سے، اسے بہت ہی محفوظ رکھنا، دشمن اس کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور آنے والے وقت میں یہی وہ بچہ ہے جس کو اللہ رحمت للعالمین بنائے گا، رحمت للعالمین بنائے گا۔ تو یہ ساری صفات اوصاف حمیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے انجیل میں بھی موجود تھے، توریت میں بھی موجود تھے، پڑھ رکھا تھا، یہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ پھر حضرت عبد المطلب دعا دیا کرتے تھے، فرماتے عربوں کی نسلوں میں اس میرے بچے کی شان کا نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا، یہ میرا بیٹا دنیا کا ایک عظیم المرتبت انسان ہوگا۔ اللہ رب العزت والجلال نے آج اس دعا کو ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ دیکھو
رب کائنات نے، اللہ رب العزت والجلال نے حضور کو جو عظمت دی ہے، حضور کو جو مرتبہ دیا ہے کہ نسل انسانی میں سب سے اعلیٰ آپ، نبیوں میں سب سے اعلیٰ آپ، رسولوں میں سب سے اعلیٰ آپ، سب سے اعلیٰ آپ، اور پھر سونے میں سہاگا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے چہیتے اور لاڈلے محبوب ہیں، لاڈلے محبوب ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے اور ایمن نے جو فرمایا کرتے تھے آقا کہ میری ماں کے بعد ایمن تم ہی میری ماں ہو، یہ جملہ حضور پاک علیہ السلام کا ہے کہ میری ماں کے بعد تم ہی میری ماں ہو۔ تو ادھر ایمن کی خدمات، ادھر حضرت عبد المطلب کی کفالت، ابھی عمر ہے حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی 7-8 سال کی عمر ہے، انشاءاللہ باقی تفصیل کل آئے گی۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتغسیلنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها عندك أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وآل بيته وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔